السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MOR لطیفی نیٹ ورک۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور جو نئے حضرات ہیں وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو واچ کریں۔ منقول ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک نوجوان غمگین حالت میں آیا اور عرض کی، اے خلیفہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ عبد الملک بن مروان نے پوچھا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے پھر پوچھا، بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ بار بار خلیفہ عبد الملک بن مروان پوچھتا رہا اور وہ نوجوان بھی یہی کہتا رہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آخر کار خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا، تیرا گناہ کتنا بھی بڑا ہے مگر خدا کی رحمت تیرے گناہ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اگر تو پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گرا کر توبہ کرے گا تو وہ غفور الرحیم رب قدیر ضرور تجھے بخش دے گا اور تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف فرما دے گا۔ اس نے عرض کی، اے خلیفہ، میں ایک بہت بڑا کفن چور ہوں، میں کفن چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے میں نے ہی ایک قبر کھودی، اس میں عجیب اور غریب چیزیں دیکھیں۔ خلیفہ نے پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے بتایا، میں نے ایک رات ایک قبر کھودی تو دیکھا کہ مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، اور اس سے میں ڈر گیا اور قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فوراً آواز آئی، اور وہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں اس آواز کو سن کر کے ڈر گیا۔ تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کیا تم اس میت کے بارے میں نہیں پوچھو گے کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں پھیر دیا گیا؟ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یہ نمازوں کو ہلکا جانتا تھا، یہ نمازوں کو حقیر سمجھ کر، نمازوں کو بلا وجہ بتا کر اس کو ہلکا جانتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے خلیفہ عبد الملک، پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ قبر کے اندر اس مردے کو خنجیر کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، اس کا چہرہ خنجیر کی طرح ہو چکا ہے، اور اس کی گردن بیڑیوں اور توق سے بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بھی ڈر گیا اور نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک پھر کسی کی یہ آواز آئی کہ تم اس کے عمل کے متعلق نہیں پوچھو گے، اور یہ کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے عذاب کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یہ شراب پیتا تھا، اور اس قدر شراب پیتا تھا، شراب میں مدہوش ہو کر اسی حالت میں مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ پھر میں نے تیسری قبر کھودی تو قبر کھودنے کے بعد جیسے میں نے دیکھا، اس کے اور بھی زیادہ بھیانک حالات تھے کہ اس مردے کو، اس شخص کو آگ کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کی زبان گدی سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو میں ڈر گیا، ابھی میں قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آواز آئی، کیا تم اس کے حالات کے بارے میں نہیں پوچھو گے، اور یہ کہ اسے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا، اسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو یہ سزا اور یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے چوتھی قبر کھودی تو مردے کو آگ میں جلتا ہوا پایا۔ خوف زدہ ہو کر قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا، مجھ سے کہا گیا، کیا تم اس قبر والے کے حالات کو نہیں جانو گے؟ کیا اس کے حالات کو نہیں پوچھو گے؟
ہوئے تو میں نے کہا بتائیے اس کے حالات کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ نماز ترک کرتا تھا، لہذا اس وجہ سے اس کو یہی سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے 5ویں قبر کھودی تو اسے حد نگاہ تک وسیع پایا اور اس میں نور ہی نور تھا۔ صاحب قبر اپنے بستر پر محب آرام تھا اور اس کا لباس انتہائی خوبصورت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ ابھی میں نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آواز آئی، کیا تم اس کے حال کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ اسے عزت کیوں ملی؟ اتنا وقار کیوں ملا؟ اسے بخش دیا کیوں گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بتائیے تو۔ اس نے بتایا یہ فرما بردار نوجوان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں زندگی گزاری۔ یہ سن کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو دیکھا کہ قبر کے عذاب کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ نماز کو ہلکا جان لیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور چغل خوری کو عام سمجھا جا رہا ہے کہ چغل خوری کے بغیر زندگی ہی نہیں چلتی۔ یہ سمجھ رکھا ہے چغل خوری بہت بڑی بوا و بلا ہے، کیونکہ میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغلی سے بچو، کیونکہ چغلی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنے پر پروردگار عالم معاف فرما دے گا، مگر چغلی اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے تو پروردگار عالم بھی معاف نہ فرمائے گا۔ اس بات کو سن کر بادشاہ یعنی خلیفہ عبد الملک گھبرا جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے اور پر یہی کہہ رہا ہے پروردگار عالم جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے ان پر عذاب کو تخفیف کر دے، عذاب کو اٹھا لے، اتنا ہے۔ تو قربان جائیے ہمیں پروردگار عالم ایسے لوگوں میں شمار کرے، ایسے لوگوں میں رکھے پروردگار عالم جس سے تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو، تیرے اولیاء بھی راضی ہو۔ ہمیں ان میں مت رکھنا جس سے تو بھی ناراض ہو، تیرا حبیب بھی ناراض ہو، اولیاء کاملین بھی ناراض ہو۔ تو چغلی سے بچیے اور نمازوں کو عام کیجئے، نمازوں کو نہ ہلکا کیجئے۔ اور شراب تو یہ عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر جگہ شراب پھیلی ہوئی ہے اور شراب پینے کو بڑا فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ اور جو شرابی اگر شراب پینے کی حالت میں اسی طرح انتقال کر جائے، مر جائے، تو بغیر توبہ کیے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچائیں تاکہ غیبت سے اور چغلی سے بچا جائے اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، شراب سے بچا جائے، دوسرے کی برائی کرنے سے بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔